بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ اشتر بن محمد مہدی۔ جب محمد مہدی نے خروج کیا تو منصور کی طرف سے سندھ کا گورنر عمر بن حفص بن عثمان بن قبیصہ بن ابی صفرہ ملقب بہزار مرد تھا۔ محمد مہدی نے خروج کر کے اپنے بیٹے عبداللہ معروف بن اشتر کو اس کے چچا ابراہیم کے پاس بصرہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ اشتر نے اپنے چچا کے مشورے سے ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر سندھ کا قصد کیا، کیونکہ عمر بن حفص حاکم سندھ سے اعانت و ہمدردی کی توقع تھی۔ عبداللہ اشتر نے سندھ میں پہنچ کر عمر بن حفص کو دعوت دی اور اس نے اس دعوت کو قبول کر کے محمد مہدی کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور عباسیوں کے لباس اور نشانات کو چاک کر کے خطبہ میں محمد مہدی کا نام داخل کر دیا۔ اسی عرصہ میں عمر بن حفص کے پاس محمد مہدی کے مارے جانے کی خبر پہنچی۔ اس نے عبداللہ اشتر کو اس حادثے سے اطلاع دی۔ اس اطلاع دے کر تعزیت کی۔ عبداللہ اشتر نے کہا، اب تو مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ سندھ کی حالت اس زمانے میں یہ تھی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے راجا جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، اس زمانے میں یہ تھی کہ بہت سے مسلمان ہو گئے تھے، وہ اپنی اپنی ریاستوں پر فرما روائی کرتے تھے اور خلیفہ وقت کی سیادت کو تسلیم کر کے تمام اسلامی شعائر کے پابند اور اپنے حقوق کی ہم حکمرانی پر قائم تھے۔ عمر بن حفص نے عبداللہ اشتر کو مشورہ دیا کہ تم سندھ کے فلاں بادشاہ کی مملکت میں چلے جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوتا ہے اور رفاع عہد میں مشہور یقین ہے کہ تمہارے ساتھ بہت بڑی عزت و محبت سے پیش آئے گا۔ عبداللہ اشتر نے رضامندی ظاہر کی اور عمر بن حفص نے اس بادشاہ سے خط و کتابت کر کے عبداللہ اشتر کی نسبت عہد نامہ لکھوا کر منگوا لیا اور عبداللہ کو اس کی طرف روانہ کر دیا۔ سندھ کے اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی عبداللہ اشتر سے کر دی اور 151 ہجری تک عبداللہ اشتر اسی جگہ رہا اور اس عرصہ میں تقریباً 400 عرب اطراف جو انبار سے کھینچ کر عبداللہ اشتر کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ منصور کو اتفاقاً یہ حال معلوم ہو گیا کہ عبداللہ اشتر سندھ کے ایک بادشاہ کے یہاں مقیم ہے اور ایک چھوٹی سی جماعت عربوں کی اس کے پاس موجود ہے۔ منصور نے 151 میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے بلا کر مصر کی حکومت پر بھیج دیا اور سندھ کی گورنری پر حشام بن عمرو تغلبی کو روانہ کیا۔ رخصت کرتے وقت تاکید کی کہ عبداللہ اشتر کو جس طرح ممکن ہو گرفتار کر لینا، اگر سندھ کا بادشاہ اس کے دینے سے انکار کرے تو فوراً اس پر چڑھائی کر دینا۔ حشام بن عمرو نے ہر چند کوشش کی مگر سندھ کا وہ بادشاہ عبداللہ اشتر کے دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر دونوں طرف سے لڑائی پر آمادگی ظاہر کی گئی۔ عبداللہ اشتر جس حصہ ملک میں مقیم تھا اس طرف حشام بن عمرو کے بھائی سفیج نے فوج کشی کی۔ اتفاقاً ایک روز عبداللہ اشتر صرف 10 سواروں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پر سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ وہاں سفیج کی فوج یکایک سامنے آ گئی۔ سفیج نے عبداللہ کو گرفتار کرنا چاہا اور عبداللہ اشتر اور اس کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا۔ لڑائی ہونے لگی۔ آخر عبداللہ اشتر اور ان کے ہمراہی سب کے سب مارے گئے۔ حشام بن عمرو نے اس کی اطلاع منصور کو دی، لکھا کہ اس بادشاہ کے ملک کو ضرور پامال کر دیا جائے۔ چنانچہ
لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا، شام نے اس کے تمام ملک پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ اشتر کی بیوی وہاں اپنے لڑکے کے گرفتار ہو کر منصور کے پاس بھیجی گئی۔ منصور نے عبداللہ اشتر کے لڑکے اور بیوی کو مدینہ بھیج دیا کہ ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دیے جائیں۔